کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو کوشش کرو کہ اس برائی کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو فَبِلِسَانِهِ، کم از کم زبان سے تو روکنے کی کوشش کرو، اور فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر آپ زبان سے بھی نہیں روکنے کی طاقت رکھتے ہیں تو فَبِقَلْبِهِ۔ آج کے نوجوان جو انگوٹھیاں، چھلے، چین پہنتے ہیں، فخریہ طور پر پہنتے ہیں، تکبر کے طور پر پہنتے ہیں، لیکن میری ان نوجوان حضرات سے گزارش رہے گی، کیا آخرکار مرنا یاد نہیں ہے؟ اگر آج ہم جوان ہیں، آج اگر ہم طاقت والے ہیں، کم از کم یہ خیال تو کرو جب ہماری روح نکل جائے گی، جب ہم دوسرے لوگوں کے محتاج ہوں گے، وہی نہلائیں گے، وہی کفنائیں گے، وہی اٹھائیں گے، وہی دفنائیں گے، اس وقت کا حال تو دیکھو۔ اور جب قبر میں ڈالیں گے، جب اوپر سے قبر بند کر دی جائے گی، سب لوگ جب گھر آ جائیں گے، اس وقت کا حال تو دیکھو کیا ہوگا۔ نمبر 1، گلے میں چین پہننا، ہاتھوں میں چھلے پہننا یا انگلیوں میں انگوٹھیاں پہننا، ان 3 چیزوں کے متعلق آج میں آپ کی خدمت میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ اگر میں کہیں غلطی کر جاؤں تو ضرور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ تمام ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ کافی دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بہت ساری خرافات دیکھ کر میں نے سوچا کہ ضرور اپنے مسلمان نوجوان بھائیوں تک ایک دینی پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آج میں بہترین ایک معلومات آپ تک لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید رہے گی کہ آپ بڑی دلجوئی کے ساتھ سماعت کریں گے اور کوشش کریں گے اس معلومات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی۔ لہذا اگر آپ ہمارے چینل پر، فیس بک پیج پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور پیج کو فالو کریں، تاکہ جب بھی ہم کوئی دوسری ویڈیو، نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو وہ آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی۔ لیکن میری سب سے پہلی یہ گزارش رہے گی کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جو بات میں آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، بہت ہی ضروری بات ہے کہ جس بات سے ہم سب مسلمان بے خبر ہیں۔ ان 3 چیزوں کے متعلق میں آپ کی خدمت میں آج بات کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، گلے میں چین پہننا، ہاتھوں میں چھلے پہننا یا انگلیوں میں انگوٹھیاں پہننا، ان 3 چیزوں کے متعلق آج میں آپ کی خدمت میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ اگر میں کہیں غلطی کر جاؤں تو ضرور کمنٹ کے ذریعے، فون کے ذریعے مجھے اطلاع فرمائیے گا، تاکہ میں اصلاح کر سکوں، اور آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں گا۔ لیکن اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو ضرور برائے مہربانی یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ضرور ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی انگوٹھی نکال کر پھینک دی، اور پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے ہاتھ میں دوزخ کا انگارہ لینے کا قصد کرتا ہے؟ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو باقی صحابہ نے اس شخص سے کہا کہ اب اس انگوٹھی کو آپ اٹھا لیجئے، تاکہ اس سے دوسرا فائدہ آپ حاصل کر سکیں۔ جیسے حضور نے تو پہننے سے منع فرمایا، لہذا آپ اب اس کو اٹھائیے، بیچ دیجئے تاکہ پیسہ کام آ جائے، یا کسی عورت کو دے دیجئے، اس کی ملک کر دیجئے، کیونکہ عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے۔ لیکن اس شخص نے، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، خدا کی قسم کہ اس انگوٹھی کو حضور نے پھینکا، میں اسے نہیں اٹھاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران اور بہت ساری جگہوں پر بھی فرماتا ہے
کہ آپ میں سے ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جو برائیوں سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں اور اچھے کاموں کا انہیں حکم دیں۔ اور حضور نے بھی فرمایا کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو کوشش کرو کہ اس برائی کو ہاتھ سے روکو۔ اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو فَبِلِسَانِهِ، کم از کم زبان سے تو روکنے کی کوشش کرو۔ اور فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر آپ زبان سے بھی نہیں روکنے کی طاقت رکھتے ہیں تو فَبِقَلْبِهِ، کم از کم دل میں تو نفرت رکھو، دل سے تو اس برائی کو برا جانو۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاں پر تبلیغ فرمائی وہ عملی تبلیغ فرمائی، کیونکہ تبلیغ قولی بھی ہوتی ہے اور عملی بھی، یعنی فعلی بھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار کہہ کر لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، کبھی کبھار کہہ کر لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لینا ہے، لیکن اگر وہ نہ مانے تو پھر ہاتھ سے بھی کوشش کیجئے، ہاتھوں سے۔ جیسے حضور نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی کی انگوٹھی دیکھی، حضور نے انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا، یہ عملی یعنی فعلی تبلیغ ہوئی۔ لہذا ہم سب کو بھی چاہیے کہ اتنی ساری خرافات ہمارے مسلم معاشرے میں پائی جا رہی ہیں، لیکن ہم میں کون کوشش کر رہا ہے؟ نہ تو ہم کسی سے کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اپنے دل میں اس برائی کو برا جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلم معاشرے میں اتنی ساری خرافات پائی جاتی ہیں، کم از کم ہم نے ان کے متعلق احتجاج اٹھانا تھا۔ کسی کو بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ دین کا غلبہ ہونا چاہیے، دین اسلام کا بول بالا ہونا چاہیے، کسی کو بھی فکر نہیں۔ تو بہرحال جو آج میں آپ کے سامنے باتیں کرنے جا رہا ہوں وہ 3 چیزوں کے متعلق کرنے جا رہا ہوں جو میں نے پہلے عرض کر دی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکال دی۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ آخرکار اب کون سی انگوٹھی پہننا جائز ہے، کس طرح کی انگوٹھی ہم پہنیں۔ تو بہرحال آپ یہ سن لیجئے کہ سونے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے بالکل حرام ہے، چاہے وہ چین ہاتھوں میں ہم پہنیں، چاہے وہ چین ہم گلے میں پہنیں، مرد کے لیے سونا استعمال کرنا ہی ناجائز و حرام ہے۔ ہاں عورت کر سکتی ہے، لیکن میں مردوں کے بارے میں بات چیت کر رہا ہوں، کیونکہ آج اکثر جہاں نظر دوڑائیں ہمارے نوجوان حضرات میں گلوں میں چین، ہاتھوں میں چین، غیر مسلموں کی طرح ہاتھوں میں 2 انگوٹھیاں، اگر ایک ہی ہو تو وہ بھی بڑی بڑی انگوٹھیاں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے نوجوان جو انگوٹھیاں، چھلے، چین پہنتے ہیں، فخریہ طور پر پہنتے ہیں، تکبر کے طور پر پہنتے ہیں، لیکن میری ان نوجوان حضرات سے گزارش رہے گی کہ آخرکار مرنا یاد نہیں ہے۔ اگر آج ہم جوان ہیں، آج اگر ہم طاقت والے ہیں، کم از کم یہ خیال تو کرو جب ہماری روح نکل جائے گی، جب ہم دوسرے لوگوں کے محتاج ہوں گے، وہی نہلائیں گے، وہی کفنائیں گے، وہی اٹھائیں گے، وہی دفنائیں گے، اس وقت کا حال تو دیکھو۔ اور جب قبر میں ڈالیں گے، جب اوپر سے قبر بند کر دی جائے گی، سب لوگ جب گھر آ جائیں گے، اس وقت کا حال تو دیکھو کیا ہوگا۔ اگر برا لگے تو مجھے معاف کر دیجئے گا، کم از کم اپنی آخرت کی فکر کر دیجئے، اپنی آخرت کی فکر کر دیجئے۔ حضور مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مرد کے لیے زیور پہننا مطلقاً حرام ہے، صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے جو 4.5 ماشے کی یا اس سے کم کی وزن میں ہو، یعنی ایک ہی انگوٹھی پہننا جائز ہے جو وزن کے اعتبار سے 4.5 ماشا یا اس سے کم کی ہو، اس سے زیادہ مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ صرف ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے، وہ بھی چاندی کی، اس کے علاوہ سونے کی، لوہے کی، تانبے کی، پیتل کی، کسی بھی چاندی کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی یا چھلا یا چین پہننا ایک مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 3، لیکن اب جو اجازت دی گئی کہ انگوٹھی پہنو تو وہ بھی ایک انگوٹھی پہنے، لیکن اس کے پہننے کا بھی طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا کہ جب مرد ایک انگوٹھی پہنے تو وہ کیا کرے کہ وہ جو ایک نگینے والی انگوٹھی ہوگی تو اس نگینے کو اندر کی جانب رکھے۔ مرد جب انگوٹھی پہنے تو اس نگینے کو اندر کی جانب رکھے، اور جب عورت پہنے تو وہ باہر کی جانب اس انگوٹھی کے نگینے کو رکھے، کیونکہ عورت کا پہننا وہ زینت کے
لیے، مرد کا پہننا زینت کے لیے نہیں ہے۔ تو بہرحال، اور نمبر 5 جو ہے، جو انگوٹھی ہو وہ مردوں کی انگوٹھی کی طرح، چاہے وہ عورت پہنے یا مرد پہنے، یعنی ایک ہی نگینے والی انگوٹھی ہو۔ زیادہ جس طرح آج کل رواج نکلا ہوا ہے، 10 انگلیوں میں 5 انگوٹھیاں تو نظر آئیں گی، 5 نہیں تو 2-4 تو کہیں گئی نہیں ہے، 2-4 تو ہوں گی ہوں گی۔ بہرحال یہ کتنا شوق ہے، اگر شوق رکھنا ہے تو صحابہ کو دیکھو، ان کے اندر کون سا شوق تھا، شوق دین کے معاملے میں رکھو۔ اگر ایک بندہ 10 پارے جانتا ہے تو شوق یہ رکھو مجھے 15 پارے کی معلومات ہونی چاہیے۔ اگر ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو حسد نہیں بلکہ شوق، دلچسپی رکھو کہ اگر یہ 5 پڑھ رہا ہے مجھے 5 کے علاوہ تہجد بھی پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ روزے رکھ رہا ہے تو آپ یہ سوچو کہ فرض روزے تو رکھنے ہی رکھنے، اس کے ساتھ میں نوافل بھی ادا کروں گا۔ اگر ہم ایک بندہ 10 نیکیاں کما رہا ہے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ وہ 20 کمانے کی کوشش کرے، لیکن جو ہماری جو دلچسپی ہے وہ دنیاوی لیول میں ہے۔ اگر ایک بندہ 1000 کا سوٹ پہنتا ہے، میری ماں، میرا بھائی، میرا باپ، میرا نوجوان دوست، میری ماں بھی مسلمان، چاہے عورت یا مرد، وہ چاہتے کہ مجھے 2000 کا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی 2 چھت مکان بناتا ہے، دوسرا مسلمان کہتے کہ مجھے 4 چھت کا مکان ہونا چاہیے۔ کوئی انسان اگر بڑا سا موبائل خریدتا ہے، دوسرے کے اندر یہ لالچ آتی کہ بھائی مجھے اب لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، مجھے اب پتہ نہیں کیا کیا ہونا چاہیے۔ ان چیزوں میں اپنے آپ کو مت لڑائیے، اپنے آپ کو برباد مت کیجیے۔ چیزیں خریدو، اسلام منع نہیں کرتا، جتنی چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے اتنی چیزیں استعمال کرو جائز طریقے سے، لیکن تکبر کے طور پر، گھمنڈ کے طور پر اگر آپ یہ چھلے پہن رہے ہیں تب تو اور زیادہ ناجائز و حرام ہے، لیکن اگر آپ ویسے ہی شوق سے پہنتے ہیں تو تب بھی اسلام اس چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ بہرحال یہ میری گزارش ہے آپ تمام نوجوان سے، جہاں بھی کہیں مسلمان نوجوان ہو، کہ اس طرح گلوں میں چاہے وہ سونے کا ہو، چاندی کا ہو، تانبے کا ہو، پیتل، کسی بھی دیہات کا چین ہے تو وہ لٹکانا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ بازو میں ڈالتے ہیں، جیسے کالا دھاگا لگاتے ہیں یا اور قسم کا دھاگا باندھتے ہیں یا کوئی چھلا پہنتے ہیں، وہ بھی چاہے کسی دیہات کا بھی ہو، سونا، چاندی، پیتل، تانبا وغیرہ، وہ سب ناجائز و حرام ہے۔ اور اسی طرح انگوٹھی پہنی جاتی ہے۔ اب انگوٹھی بھی اگر چاندی کی ہے 4.5 ماشا اس کا وزن ہے یا اس سے کم کے وزن میں ہو تو وہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی دیہات، جیسے ہم آج پہنتے ہیں کاشر مجھ آج وند اومد آج اخت پھٹن کاشر مز ون بہ یتھس کیا پنی مادری زبان ہے کہ آج اگر یہ مش نا انگجن گسن پتہ لاگن اخ ششترو رنگ چھ دپان تک کاشر من سچ لاگن، اور نیت کیا آسان کہ ام سۭتۍ ہسا بیہون یہ مش۔ ہائے مسلمان، ہمیں کیا ہوا؟ تیری غیرت کہاں سو چکی ہے؟ لہذا تھوڑا بہت کچھ خیال تو کر، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ لہذا یہ گزارش ہے میری آپ تمام حضرات سے کہ اگر ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا، مجھے معاف کیجیے گا، لیکن ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ یہ کافی مسلمان لوگوں تک پہنچ جائے، اور ضرور کچھ نہ کچھ لوگ تو اس برائی سے بچ ہی جائیں گے۔ ہاں، مسلمان سونے کا کاروبار، سونے کی خرید و فروخت کر سکتا ہے لیکن پہن نہیں سکتا ہے۔ بہرحال اگر کہنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ آپ کی خدمت میں اس لیے کہنے کی جسارت کیا ہوں کیونکہ آج کل میں نے خود اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا بہت سارے نوجوان ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو دوزخ سے بچائیے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ تم میں کون اپنے ہاتھ میں دوزخ کا انگارہ لینے کا قصد کرتا ہے۔ دوزخ کے انگارے کی مثال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی میں۔ اب علماء پھر آگے فرماتے ہیں کہ سونے کے علاوہ بھی جیسے پیتل ہے، لوہا ہے، تانبا وغیرہ، یہ سب جو دیہات ہیں چاندی کے علاوہ، وہ سب مرد کے لیے ناجائز و حرام ہے۔ مرد یہ سب چیزیں استعمال نہیں کر سکتا۔ اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کی فکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، مجھ گنہگار کو بھی کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کہنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سب بھی معاف فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حضور کے صدقے میں معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔